بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، انداز بیاں گرچہ اتنا شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ اتنا شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات۔ اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے، یہی ان کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی جہیز ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میری بیٹی پڑھنے کی لائق ہو گئی ہے، یعنی 4 سال کی ہو گئی ہے۔ 27 مارچ 2022 میں میری بیٹی نے پلے گروپ میں داخلہ لے لیا۔ ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ۔ اپنے معاشرے میں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں ان پڑھ ہیں، حالانکہ علم مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور اس ارشاد مبارک میں عورت اور مرد دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اور خاص کر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اگلی نسل کی صحیح تربیت کر سکے گی اور اپنا گھر عمدہ طریقے سے چلا سکے گی، اور معاشرے کی بہترین شہری بن سکے گی، اور ملک کا نام بھی اس سے ہی روشن ہوگا۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ جو عورتوں کی تعلیم کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اتنا ضروری نہیں جتنا بیٹوں کا تعلیم۔ تو اس خیال کو ہم سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ بیٹیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی بیٹوں کی، کیونکہ ایک بیٹی نے ماں بننا ہوتا ہے، بیوی بننا ہوتا ہے، بہن بننا ہوتا ہے، اور اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو یہ سارے رشتے بخوبی نبھا سکے گی، کیونکہ علم ایک روشنی ہے جو زندگی کے سفر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ باقی اگر جاب کی بات کی جائے تو عورتیں آج کل ہر فیلڈ میں کارروائی نمایاں کارکردگی سر انجام دے رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں ہونی چاہیے۔ دونوں علم کا جاننا ضروری ہے، تبھی ہم ایک اچھی قوم اپنے ملک کو اور معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ آج کی پڑھی لکھی لڑکی کل کی تعلیم یافتہ ماں کہلائیں گی، جو ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گی، جدید معاشرہ تشکیل دے گی۔ تعلیم یافتہ خاتون اگر دیندار ہوگی اور اپنے بچوں کی درست تربیت کرے گی تو وہ معاشرے کی فعال رکن بن سکے گی، کیونکہ ماں کی گود مکتب اول کہلاتی ہے جہاں سے بچوں کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تحریک پاکستان کا، تو آپ ان ہستیوں کے نام جانتے ہوں گے جو تحریک پاکستان میں مردوں کی شانہ بشانہ کڑی تھی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتیں گھروں میں جایا کرتی تھی اور لوگوں میں شعور اجاگر کیا کرتی تھی کہ پاکستان کا حصول کیوں اہم ہے۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے محترمہ فاطمہ جناح، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رینا لیاقت علی خان اور بیگم وقار یونس خان وغیرہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ نسلوں کی کامیابی کے لیے ہمیں عورتوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، تو اپنی بیٹی بہن کو ضرور زیور تعلیم سے آراستہ کریں، کیونکہ یہی ان کی سب سے بڑی دولت ہے جو کہ انمول ہے۔